اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عشرہ محرم الحرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. شب عاشور اور دنیا بھر میں جناب سید الشہداء کی غم کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہم نے دعا کے عنوان سے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں مطالب پیش کریں. ائمہ علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ہیں. کچھ دعاؤں کے آج جلدی جلدی نام لوں گا اور کہ کن کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہیں. امام زمانہ کی ہمیشہ دعا اللہم صل علی محمد وآل محمد. ان کی دعا ہمیشہ قبول ہے. اور امام کی اگر آپ دعا کو پڑھیں تو اس میں ہر طبقے کے لیے معاشرے کے دعا کی ہے. اور کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی عنایت فرما. متعلم جو ہیں طالب علم جو عالم دین ہیں انہیں نصیحت کی توفیق عنایت فرما. جو دولت مند ہیں انہیں مفلسوں کے کام آنے کی توفیق عنایت فرما. جو مفلس ہیں نادار ہیں انہیں صبر عنایت فرما. جو دفاع کر رہے ہیں انہیں کامیابی عنایت. یعنی ہر طبقے کے لیے معاشرے کے امام کی دعا موجود ہے. اب ہر وہ آدمی جو معاشرے میں موجود ہے کسی بھی طبقے کا ہو اس کے حق میں امام کی دعا ہے. امام کی دعا رد نہیں ہے قبول ہے. یہ ضروری لازمی جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم امام کی دعاؤں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. امام کی دعا رد نہیں ہے. ہم مشمول دعا امام زمانہ ہیں یا نہیں. تو اب یہ تمام کے تمام طبقات ہم نے کہا تھا کہ جن کی دعائیں قبول. اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ مختلف لوگوں کے لیے ان دعاؤں کی ہمارے یہاں بڑے بڑے بزرگ علماء نے جیسے علامہ مجلسی نے یا شیخ عباس قومی نے خمینی نے بڑے بڑے علماء نے سب سے افضل دعا قرار دیا ہے دعائے کمیل کو. کہا کہ اس سے بہتر دعا نہیں. ہر شب جمعہ اس کی تاکید ہے. تو دعائیں بہت زیادہ ہیں. شیعوں کے ہاں میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ دعاؤں کی کمی نہیں. تو مختلف دعائیں ہیں. ہر بیماری پریشانی کے اندر کوئی خاص دعا ہمارے پاس یہ عمل موجود ہے. مولا سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ دعاؤں کے مجموعے کو دیکھیں صحیفہ سجادیہ کو تو مولا نے مختلف حالات میں مختلف دعائیں بتائی ہیں. چاند کو جب دیکھتے تھے عید کے تو یہ دعا پڑھتے تھے. ماہ رمضان کے لیے جب استقبال کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے.
اپنے اولاد کی طرف سے پریشان ہوتے کہ خدا نہ کرے، جیسے اس زمانے میں بہت زیادہ ائمہ کے بیٹوں کو، سادات کو قتل کیا جا رہا تھا، تو اس میں یہ دعا پڑھتے تھے. مختلف دعائیں ہیں، یہ ظاہراً دعا نمبر 15 ہے یا صحیفہ سجادیہ کی. ایک مومنہ نے ایک مرتبہ مجھ سے ذکر کیا، کہا مولانا میرے 7 بچے ہیں، جوان ہیں، تو گھر میں کچھ نہ کچھ اوپر اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، جب بچے زیادہ ہوں اور وہ بھی سب جوان ہو جائیں، تو کہا اگر میں گھر پہنچوں، مثال کے طور پہ وہ ٹیچر تھیں، تو بچے جوان ہیں سب کے سب، تو اگر کوئی بات مجھ سے بحث شروع ہو جائے تو میں کچھ نہیں کرتی، فوراً جاتی ہوں، وضو کرتی ہوں، اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے مولا سجاد کی وہ 1 صفحے کی دعا پڑھنا شروع کر دیتی، اور جب 10-15 منٹ بعد باہر آتی ہوں تو ہر بچہ میرا مجھ سے یہی سوال کرتا ہے کہ اماں جب آپ اس کمرے میں جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں کہ ہمارے غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں کرتی، صرف مولا سجاد کی دعا کے جملوں کو دہراتی ہوں. ہر مناسبت پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دعا موجود ہے. میں یہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام دعائیں ہیں مولا حسین علیہ السلام کی. اگر آپ دیکھیں کہ دعائے یوم عرفہ کہ بہت طولانی دعا ہے البتہ، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو توحید کے ایسے ایسے پہلو موجود ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ عام طور سے ایک جملہ ہے جو ٹیلی ویژن سے عام طور سے پڑھا جاتا ہے کہ ہم مخلوق سے خالق کی طرف جاتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ ہمیں رسول خدا نے اللہ سے انٹروڈیوس کروایا، انہوں نے ہمیں توحید سمجھائی. بات پہنچ رہی ہے؟ ہم نے مخلوق کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ ایسے بہت زیادہ احادیث بھی ہیں کہ جب آپ آثار دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی مؤثر ہے. جب سورج چاند ستارے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بنانے والا ہے. مجھے نہیں معلوم سننا چاہ رہے ہیں اس موضوع کے نہیں، تو توحید کے میں کچھ پہلو فراز پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب یہ توحید کے فراز ائمہ علیہ السلام کی دعا میں تو آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ آپ معلول سے علت کی طرف جاتے ہیں، ایفیکٹ سے کاز کی طرف جاتے ہیں، مخلوق سے خالق کی طرف جاتے ہیں، موجود سے اس کو وجود میں لانے والے کی طرف جاتے ہیں. لیکن مولا حسین علیہ السلام اپنی دعا کے اندر کہتے ہیں یا من اللہ تعالیٰ ذاتہ ہی بذاتہ، اے وہ خدا کہ جو اپنے وجود پہ خود ہی دلیل ہے. انسان جو مخلوقات کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں وہ اور ہیں، جو خود خالق سے خالق کی طرف پہنچتے ہیں وہ اور ہیں. کہ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگارا ہم نے تجھے تجھی سے پہچانا ہے. پہنچا پایا ہوں؟ ایک اور چلے پہلو پیش کر دیتا ہوں. کسی نے جناب امیر سے سوال کیا، یا علی آپ نے اللہ کو خود سے پہچانا یا رسول خدا کے ذریعے؟ سوال ہے. کہا بھئی یا علی آپ نے اللہ کو خود سے پہچانا یا رسول خدا کے ذریعے؟ اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا بھئی میں نے خود پہچانا یا میں نے رسول خدا کے ذریعے، یہی ہونا چاہیے تھا نا. تو مولا نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا. بہت گہرائی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی سوال کرنے والے نے سوال کیا آپ نے خدا کو، اللہ کو خود سے پہچانا یا رسول اللہ کے ذریعے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانا ہے. توحید کی کسی اور منزل کو پیش کر رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ جو توحید ہے یہ صرف آل محمد کے پاس ہے. عزیزان گرامی دنیا کے اندر اگر توحید کے تمام دریچوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو آل محمد کی دعاؤں سے نظر آئے گا، ان کے کلام سے نظر آئے گا. دعا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے توحید کو پہچاننے کا، اور آل محمد سب سے بڑے بیان کرنے والے ہیں توحید کے. میں چند جملوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہ سننا چاہیں گے کہ توحید کو سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج شب عاشورہ اس لیے پیش کر رہا ہوں سارا کہ جناب سید الشہداء کی قربانی تاکہ سمجھا سکوں. اگر یہ آج سمجھا پایا تو سمجھ لیں آج کی مجلس ہو گئے، کیونکہ مجھے ان کے مصائب کو پیش کرنا اس لیے توحید مجھے پیش کرنا ضروری ہے. میں دیکھیں جناب سید الشہداء بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ توحید کو بچایا، جناب سید الشہداء نے توحید کو بچایا، تو مراد یہ نہیں ہے کہ ذات توحید کو بچایا. میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا ہوں. جب ہم کہتے ہیں توحید کو بچایا تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ذات توحید کو بچایا یعنی اللہ کو بچایا.
اللہ کو نہیں بچایا. ہم یہ جب کہتے ہیں کہ توحید کو بچایا تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عقیدہ توحید کو بچایا. یعنی اللہ تو ہوتا، ماننے والا کوئی نہ ہوتا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں؟ اللہ تو ہوتا، اگر کربلا ہو جاتی امام حسین معاذ اللہ بیعت کر لیتے، اللہ پھر بھی ہوتا، لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا. جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کو بچایا تو